بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جان لو کہ جب تک علی زندہ تھے کسی نے نبی کی طرف ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے کی جرات نہیں کی، اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جب تک عباس زندہ ہے حسین کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھوں سے نہ دیکھے۔ ہاں، اور اب جملہ جو میرے مطلب کا، میرے مضمون کا فرماتے ہیں، اتخافون قوما، تم اس قبیلے کو بالموت، موت سے ڈراتے ہو؟ اتخافون قوما بالموت، تم اس قبیلے کو موت سے ڈراتے ہو؟ جی توجہ، تم اس قبیلے کو موت سے ڈراتے ہو کہ کانا یلعب بالموت فی الطفولیہ کیف کانا فی الرجولیہ، جو بچپنے میں موت کی کلائی کو توڑتے تھے وہ جوانی میں کیا ہوں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو جو اللہ کی خاطر جی رہا ہوتا ہے، جس کے ذہن پر اللہ کی حکومت ہوتی ہے، دقت چاہوں گا، وہ پھر موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا۔ مولا زرہ پہن کے نہیں جاتے تھے میدان میں، مولا علی زرہ پہن کے نہیں جاتے تھے، سر پہ وہ لوہے کی ٹوپی، خود کہتے ہیں اسے عربی میں، وہ بھی نہیں رکھتے تھے جی، اور وہی اسی اپنے کرتے کے اندر جاتے تھے، وہی مولا کا چولا، وہی مولا کا کرتا جی، اور تلوار بہرحال کیونکہ اللہ کی دی ہوئی تھی تو وہ تو ساتھ رکھنی تھی، تو تلوار مولا کے حمایل ہوتی تھی، اور تلوار بھی علی کی طرح علی ہے جی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جبریل نے کہا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار جی۔ تلواریں تو بہت تھیں، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی، کارخانے لگے ہوئے تھے اس وقت تلوار بنانے کے، ایسا نہیں ہے کہ تلواریں نہیں تھیں، مگر جو تلوار اس تلوار کے پیچھے چلے وہ تلوار ہے، جو اس کی اطاعت میں رہے اللہ اسے تلوار مانے گا، ورنہ وہ دہشت گردی ہوگی، شدت پسندی ہوگی، وہ فساد ہوگا۔ مگر جو علی کی اطاعت میں تلوار چلے گی، جو ذوالفقار کے ساتھ چلے گی، اللہ اسے تلوار مان رہا ہے، باقی تلواروں کو تلوار بھی نہیں مان رہا۔ جوانوں کی بھی کمی نہیں تھی عزیزو، معاشرے میں بڑے بڑے جوان تھے، اور ایسے ایسے جوان تھے جنہیں نبی نے بھیجا، اور پھر جب ان کا ساتھ نہیں دیا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے ایک غیر علی جوان کو ایک مہم پر سرکار نے بھیج کے مزاج بنانا چاہا تھا امت کا، کہ جوان اگر قابل ہو، لائق ہو تو اس کی بات مانو۔ اور بزرگوں سے جملہ کہوں گا، حضرت ابو طالب کو راضی کیا کریں اپنے معاشرے کے قابل جوانوں کی قدر کر کے، بزرگوں سے جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے معاشرے کے قابل جوانوں کی قدر کریں، یہ سنت ابو طالب ہے، اس لیے کہ ابو طالب نے جس بچے کو پالا تھا اسے اپنا مولا بولتے ہیں جی۔ جوان اگر محمد مصطفیٰ اور علی جیسا ہو تو ابو طالب جیسا سردار بھی کہتا ہے، قم یا سیدی و مولائی وقل ما شئتا، اے میرے سید، اے میرے مولا۔ انہیں جنہیں گود میں پالا تھا، انہیں نبی کو کہہ رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ میرے سید، کھڑے ہو جاؤ میرے مولا، اور وہی کہو جو تم چاہتے ہو۔ اور پھر دعوت ذوالعشیرہ میں حضرت کا خطاب۔ غرض بات مولانا آ گئی ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا سا تھوڑی دیر جنگ میں ہی رہیں، مولا کے ساتھ، مولا کی رکاب میں، مولا کے ساتھ جنگ میں رہیں۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ البتہ ایک جملہ غلط فہمی ایجاد کر سکتا تھا جو ہو گیا زبان سے، تو اسی لیے تکرار کر رہا ہوں کہ مولا کی ہم رکابی میں ہمیں جنگ میں رہنا ہے۔ ابھی جنگ چل رہی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ علی مولا کی تلوار کے اوپر دو جملے لکھے ہوئے تھے، وہ سنا دوں جی؟ مولا علی کی تلوار پہ حق ہوئے ہوئے تھے جی، کندہ ہوئے ہوئے تھے جملے، وہ حضرت فرماتے ہیں، حضرت کے جملے ہیں اب نہیں معلوم، مگر علی کی تلوار ذوالفقار پہ وہ دو جملے لکھے ہوئے تھے، علی کے ہاتھ میں تو علی کے ہی تھے۔ تو اس میں ایک جملہ تو تھا کہ سل من قطعک، جو رشتہ دار تعلقات توڑے تم اس رشتہ دار سے تعلقات بنائے رکھو۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ انہوں نے شادی میں بلایا تھا تو میں بھی بلاؤں گا، انہوں نے نہیں بلایا تو میں بھی نہیں بلاؤں گا۔ اگر خونی رشتہ دار ہے وہ آپ کو بلائے یا نہ بلائے، آپ کو بلانا ہے۔ یہ علی کی تلوار پہ لکھا ہوا ہے، نافرمانی کرنے والے دوبارہ سنیں، علی کی تلوار پہ لکھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ ان رشتہ داروں سے تعلقات ہوں کہ جو رشتہ داریاں ہم نبھاتے ہیں. ہنر یہ ہے کہ ان رشتہ داروں سے تعلقات جوڑے جائیں جو تعلقات توڑتے ہیں. ہمیں روزانہ مولانا سننے کو ملتا ہے کہ ہمارا رشتہ دار تو ہم سے تعلقات بناتا نہیں ہے، وہ تو ہمیں بلاتا نہیں ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے. ہم کیا کریں؟ کب تک برداشت کریں؟ تو مولا علی کے چاہنے والے یہ باتیں نہیں کریں گے. علی کے چاہنے والوں کا پیغام یہ ہے، علی کے چاہنے والوں کو پیغام یہ ہے کہ ان رشتہ داروں سے دوستی رکھنا جو رشتہ داری توڑتے ہوں. میں کہتا ہوں کہ 2 یا 3 مثالوں سے زیادہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. انہیں احساس بھی ہو جائے گا، وہ معافی بھی مانگیں گے، وہ پشیمان بھی ہو جائیں گے. بہت زیادہ ضدی بھی ہوں تب بھی مولا کی خاطر کرتے رہیے، مولا علی کی خاطر کرتے رہیے، چاہے وہ ضدی ضد پر ڈٹا ہوا ہے. آپ نے 10 دفعہ بھی بلا لیا، اس نے 1 دفعہ بھی نہیں بلایا، کوئی بات نہیں، ہم بلاتے رہیں گے. وہ ہمیں جواب اچھا نہ دے، ہم سلام کرتے رہیں گے. یہ مولا علی کا پیغام ہے اور ذوالفقار پہ لکھا ہوا ہے. دوسرا جملہ فرماؤں، عرض کروں آپ سے کہ دوسرا جملہ مولا کا کیا لکھا ہوا ہے. مولا تلوار پر لکھتے ہیں یا مولا کی تلوار پہ لکھا ہوا ہے؟ جملہ محسوس کریں گے. مولا فرماتے ہیں من لم یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں ہوتا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے. میں نے ایک جملہ کہہ دیا، دل کر رہا ہے کہ میں چک عمرہ کے ڈاکٹر عابد صاحب نے بڑی چاؤ سے کوئی 2 سال سے ارادہ تھا کہ یہاں حاضری دیں، اور جناب خواجہ اظہر حسن صدیقی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، شریف کے ہمارے بزرگ ہیں کہ وہ بھی واسطہ قرار پائے یہاں تک پہنچنے میں، اور جو دوست میرے ساتھی ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں. عزیزو، علی کی تلوار بھی علی ہے. مولا صادق سے کسی نے پوچھ لیا لما سمیا ذوالفقار ذوالفقار، ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہا گیا ہے؟ ایسے نہیں، ایسے تھوڑا سا گردن ہلا دیجئے. ذوالفقار کو مولا صادق سے پوچھا گیا ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہا گیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا افتقرا فی الدنیا من الحیات و افتقرا فی الآخرہ من الجنہ. یہ جس پہ چلتی ہے دنیا میں اسے زندگی سے فقیر بنا دیتی ہے، آخرت میں جنت کا فقیر بنا دیتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زندگی میں اس کی زندگی، دنیا میں اس کی زندگی چھین لیتی ہے اور آخرت میں اس کی جنت چھین لیتی ہے. علی کا مارا ہوا جنت میں جائے گا کیا؟ توجہ ہے. تو بات یہ تھی کہ عشق کی وادی کے اندر شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. کتنی دفعہ حسین حسین؟ 4 دفعہ. 2 مصروں میں 4 دفعہ. تیسرے مصرے میں نام لیا ہے سرداد نداد دست در دست یزید، اس لیے کہ اس تیسرے مصرے میں یزید کا نام ہے، حسین کا نام نہیں ہے. تو چوتھے مصرے میں 1 دفعہ حسین بولیں گے تاکہ پنجتن کا مطلب سمجھ میں آ جائے. جی حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ چوتھے مصرے میں 1 دفعہ حسین، پہلے 2 مصروں میں 4. اگر پھیلاؤ گے تو پنجتن بنیں گے، پنجتن کا خلاصہ کرو گے تو حسین بنیں گے. یہ حسین مولا پنجتن کی تعلیمات کا خلاصہ. اور کس انداز سے فرما رہے ہیں چوتھے مصرے میں حقا کہ لا الہ، حقا کے بنا لا الہ است حسین. جی کلمہ آدھا پڑھا ہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. حقا کے بنا لا الہ، لا الہ تو کلمہ نہیں ہے ہمارا کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے. تو اگر معین الدین نے پورا کلمہ پڑھا ہوتا تو بحر سے نکل جاتا اور مصرع خراب ہو جاتا. یہ شاعر حضرات کبھی کبھی گڑبڑ کرتے ہیں کہ مصرے کو سیدھا رکھنے کے لیے نظریہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. جی یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. خواجہ صاحب مصرے کو آدھا، نظریے کو آدھا بیان اس لیے نہیں کر رہے کہ مصرع پورا کرنا ہے، ضرورت شعری نہیں ہے، بلکہ خواجہ صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے ظرف پاک کرو. جب تک تم اپنے وجودوں سے بتوں کو نہیں نکالو گے وحدہ لا شریک نہیں آئے گا. جب تک معاشرے سے بت شکنی نہیں ہوگی، اور میں لفظ اور بہتر کروں، جب تک کفر شناسی نہیں ہوگی توحید شناسی کا مطلب کچھ نہیں نکلے گا.
کوئی مطلب نہیں نکلے گا. کفر شناسی پہلا مرحلہ ہے. حقا کے بنا الہ الہ، جی ساری طاقتوں کا انکار، سارے الہوں کا انکار. اور کیونکہ یزید ساری باطل طاقتوں کا نمائندہ بن کے بیٹھا تھا، ساری باطل طاقتوں کا نمائندہ بن کر یزید بیٹھا تھا. یہ حضرت آدم کے زمانے میں اگر ایسا کوئی آیا ہوتا تو بھی گزارا تھا. حضرت ابراہیم کے زمانے میں یزید جیسا آیا ہوتا تب بھی کوئی گزارا ہو جاتا. مگر یہ آیا ہے نبی کے بعد. 1,24,000 نبیوں کی محنتوں پہ پانی پھیرنے کا ارادہ ہے، مگر انہیں کوئی بتائے کہ تم میں دم نہیں ہے، میں دم نہیں ہے کہ تم یہ کام کر سکو. میں اپنے محترم مجمع سے کہوں گا، سنی شیعہ مجمع ہے، خبردار، پاکستان میں شیعوں کا کوئی دشمن نہیں ہے. سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے. اختلاف ہے ہمارے ہاں، وہ شیعہ میں بھی ہے، وہ سنی میں بھی ہے. اور اختلاف تو حسن ہے. اختلاف نہ ہو تو ذہنی بیداری کہاں آئے گی؟ اختلاف نہ ہو تو تحقیق کے مراحل کیسے طے ہوں گے؟ اختلاف نہ ہو تو یونیورسٹیاں کیسے چلیں گی؟ اختلاف نہ ہو تو تحقیقی ادارے بند ہو جائیں گے. اختلاف حسن ہے، جمال ہے، اختلاف ہونا چاہیے. اللہ نے اختلاف لیل و نہار پر ہی دنیا کو چلایا ہوا ہے. یہ ساری دنیا اختلاف لیل و نہار پہ چل رہی ہے. تو اختلاف بری چیز نہیں ہے، جھگڑا بری چیز ہے. لڑائی نہیں ہونی چاہیے. حسن یہ ہے کہ میں آپ سے اختلاف رائے کروں، آپ مجھ سے کریں، مگر انتہائی وقار کے ساتھ، انتہائی اطمینان کے ساتھ، اور بہت ہی مؤدب اور مہذب الفاظ کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کریں. یہ حسن ہے. ایسا ہی ہے. عزیزان گرامی، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے پاکستان کے اندر. خبردار، مخصوص ذہنیت کے لوگ، ایک ٹولہ ہے جو سنیوں کو بھی پسند نہیں کرتا، شیعوں کو بھی پسند نہیں کرتا. جو سنی ملنے ملانے کی بات کرے ان کے نزدیک وہ بھی برے ہیں، جو شیعہ اتحاد کی بات کرے ان کے نزدیک وہ بھی برے ہیں. ان لوگوں کے لیے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو سنی نہیں ہے، جو سازشکار ہیں اور کہیں اور سے تنخواہ لیتے ہیں، اور تنخواہ زیادہ کھا گئے ہیں اور کام پورا نہیں کر پائے. اور زیادہ پیسے کھا کے کام اگر کم کریں تو پھر بار بار پھر نکلتے ہیں کہ کوئی کام تو کر کے دکھائیں. لیکن الحمدللہ ذکر حسین کی برکت سے ان کے کام ناکام ہو رہے ہیں. جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لگائے پھرتے ہیں نا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ تشیع سے دشمنی کریں. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے، اہلیت چاہیے. عزیزان گرامی، ہر ایک کو اپنا دشمن نہ مانیے، برابر میں نہ بٹھائیے، سوچ میں برابر میں نہ بٹھائیے. اگر قابل ہدایت ہے تو بات ضرور کیجئے، کوشش ضرور کیجئے انہیں سمجھانے کی. سارے برے نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ مسئلے کے لیے ہوتے ہیں، باقی بیچارے ان کے کہنے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جو کہنے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی نشاندہی بھی ضروری ہے، انہیں سمجھانا بھی ضرورت ہے. بات اتنی ہے عزیزو کہ لا الہ حقا کے بنا لا الہ. جب تک باطل طاقتوں کا انکار نہیں ہوگا، ایک وحدہ لا شریک کے اقرار کا فائدہ نہیں ہوگا. وحدہ لا شریک کے اقرار کا فائدہ جب ہوگا جب ساری طاقتوں کا انکار ہو. لہذا معین الدین چشتی نے کلمے کا پہلا حصہ حسین کے ساتھ جوڑا ہے، اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کلمے کا دوسرا حصہ حسین کے ساتھ جوڑا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں، سطر عنوان نجات ماں نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. ہماری نجات کا ذریعہ ایک سطر لکھی ہے حسین نے، اور وہ سطر یہ ہے کہ الا اللہ کو سمجھایا ہے. معین الدین سمجھے ہیں لا الہ کو، علامہ اقبال سمجھے الا اللہ کو. سارے پیروں کو، سارے بزرگوں کو مانو گے تو حسین سمجھ میں آئے گا. وہ اس دید سے حسین کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس دید سے حسین کو دیکھ رہے ہیں. وقت تنگ ہو گیا عزیزان گرامی، کسی اور موقع پہ تفصیل سے بات کی جائے. میں نے ایک جملہ آغاز میں کہا کہ زید بکر عمر اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اور اس کے اللہ کا مسئلہ ہے، مگر نماز کا مذاق بنانا اس کو حق حاصل نہیں ہے. تشیع کی بہترین تصویر پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا دور ہے، کل ہم سے پوچھا جائے گا. لہٰذا کوئی نماز نہیں پڑھتا یہ اس کا مسئلہ ہے، اللہ کرے اسے ہدایت ملے.
لیکن جو پڑھتے ہیں ان کا مذاق بنانا یہ کسی مسلمان کی نشانی نہیں ہے. مجھے شرم آتی ہے جب وہ ویڈیو وائرل کی جاتی ہے کہ ٹرین چل رہی ہے اور لوگ جماعت پڑھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ 1 2 3 4 نماز چھوڑ چھوڑ کے ٹرین میں بھاگے، تو ہمارے والے اس ویڈیو کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. مجھے شرم آتی ہے جب وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے. شرم آنی چاہیے. اگر ساری ٹرین نماز پڑھ رہی ہوتی تو ٹرین کے ڈرائیور کی مجال نہیں تھی کہ ٹرین چلائے. وہ جو پڑھ رہے ہیں تم ان کا مذاق بنا رہے ہو، جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. یہ ساری ٹرین کافروں کی تھی کیا؟ اس میں اکثریت پاکستان اکثریت ہی مسلمان ملک ہے نا. لیکن عزیزان گرامی، حسین مولا کا پیغام معرفت الہیہ، توحید پروردگار کا پیغام، اور یہ عاشقوں کی وادی ہے. جو وادی عشق میں قدم رکھتا ہے وہ صرف اللہ اپنے معشوق کو دیکھتا ہے. تھکے نہیں ہیں تو 2 جملے فضائل کے سنا دو. اور وادی عشق میں جب قدم رکھتے ہیں تو عاشق کے مطمع نظر صرف اور صرف معشوق ہوتا ہے. اور جب عاشق اتنا شدید عاشق ہو جائے کہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ معشوق کون ہے اور عاشق کون ہے، تو پھر وہ اللہ کے وجود میں گم ہو چکا ہوتا ہے. وہ پھر عرفانی دنیا میں فنا فی اللہ کہلاتا ہے. پھر وہ مکاشفے سے زیادہ آگے کی منزلوں پہ چلا جاتا ہے. پھر ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو مگر اسے تو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی غور فرمایا کہ جس حسین کے نام پر دنیا میں اتنا مجمع لگتا ہے، وہ حسین اس لیے محبوب ہے مخلوق میں. وہ سنی ہوں، وہ شیعہ ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ یہودی ہوں. کون سا دین دھرم ہے کہ جو حسین کو نہیں مانتا؟ طریقے مختلف ہیں، سلیقے مختلف ہیں، مگر حسین سے پیار کرنے والے سب ہیں. میں خود ہندوؤں کے ہاں کی مجلس پڑھتا ہوں. ہندو بانی ہوتا ہے، بانی مجلس ہندو، تبرک اس کی طرف سے. عیسائیوں کے ماتمی دستے اسی ملک میں نے دیکھے ہیں. آسٹریلیا اور کینیڈا میں تو چرچ میں امام حسین کا عیسائی ماتم کرتے ہیں. چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو ہمارے اوپر چٹکی بھرتے ہیں، ہمیں چپتے ہوئے جملے کہتے ہیں. یہ آج نہیں کل آئیں گے یہاں پر. آپ اپنی اذان دیتے رہیے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے. اور مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے. بہت جلدی امام کا ظہور ہونے والا ہے. اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں. کلیئر ہوتی جا رہی ہیں باتیں، شفافیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. عزیزان گرامی، اس شفافیت میں اپنا حصہ ڈالتے رہیے. اور جب ہمارا حصہ شفافیت میں بڑھے گا تو امام ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے لشکر میں کسی اچھی جگہ پہ بٹھا دیں. اور یہی میرا اور آپ کا مقصد ہے، یہی میرا اور آپ کا مطلب ہے. بس عزیزو، توجہ چاہوں گا آپ سے، بات اتنی کر کے گزروں کہ کبھی غور کیا میرے بچوں نے، جوانوں نے، کہ حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ کربلا میں حسین اکیلے کھڑے تھے. جو اللہ کی خاطر اکیلا کھڑا ہو جائے پھر اللہ اسے اکیلا نہیں رہنے دیتا. پھر ساری دنیا اسی کا گن گاتی نظر آئے گی. آپ نے دیکھا کہ نجف سے کربلا کا سفر، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اس رستے پہ چلتے ہیں، مشی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس رستے پہ امام زمانہ چلتے ہیں، اس رستے پہ امام صادق چلے ہیں. پہلے جد علی کو سلام کرتے تھے اور پھر وہاں سے پیدل جاتے تھے امام حسین کو سلام کرنے. حتیٰ جب قبر نزدیک آئی نا تو امام صادق زمین پر بیٹھ گئے اور کچھ دیر تک ایسے چلے جیسے بچہ گھٹنیوں چلتا ہے. تو ایک چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا، آپ کی عاجزی حسین کی بارگاہ میں، آپ بھی تو امام ہیں اور حسین بھی امام ہیں، سنیں گے؟ تو امام نے فرمایا، ہمیں امامت بتصدق حسین ملی ہے. اگر ہم امام بنے ہیں تو اس لیے کہ ہم حسین کی اولاد ہیں. اللہ اکبر. یہ حسین مولا کی قربانی ہے کہ ائمہ اہل بیت تسعۃ من ولد الحسین. حسین کی نسل میں ائمہ اہل بیت ہیں، امام حسن کی نسل میں نہیں ہے. تمام تر ادب احترام، ہماری جانیں قربان، ناموں پر جانیں قربان. مگر کبھی غور فرمایا کہ امامت کا سلسلہ امام حسن کے ہاں نہیں ہے، امامت کا سلسلہ حسین کے ہاں ہے. اس لیے کہ حسین بھی تو حسین ہے نا. 14 میں حسن 4، علی 4، محمد، مگر حسین ایک ہی ہے. حسین ہے.
چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے. کون سی مصیبت کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں؟ مجھے ایک مصیبت آج بیان کرنے کا سوچا ہے. جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے، عزادارو، رخصت تو علی اکبر بھی ہوئے، اور بیویوں نے رخصت کرتے وقت ایسے رخصت کیا جیسے جوان کی میت بھرے گھر سے اٹھ رہی ہو. مگر علی اکبر کے جانے پر یہ تسلی تھی کہ ابھی حسین زندہ ہیں. تو اب بیویوں کو یہ احساس ہے کہ اب ہمارا کوئی بڑا نہیں رہا، لہذا امام حسین کے گرد حلقہ بنایا ہوا تھا، اور ہر ایک بیوی امام سے علیحدہ بات کرنا چاہتی تھی. رونے والوں، ایک چھوٹی بیوی ہے جو دامن نہیں چھوڑتی ہے، بار بار دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا ہماری غربت پہ رحم کریں، ہماری غربت پہ رحم کریں. کیسے اپنی بچی کو رخصت دی ہے امام حسین نے، اس کا بیان بہت مشکل ہے. مگر گھوڑے پر بیٹھ کر جب میدان کربلا میں آئے نا، سخت جملے ہیں عزادارو. تو امام نے بہت دیر تک تو دشمن کو اپنے جوہر شجاعت دکھائے ہیں. جب اتنا جوہر شجاعت حسین نے دکھا دیا کہ یزیدی لشکر کے سپاہی دوڑ دوڑ کر کہتے تھے بھاگو حسین آ رہے ہیں. وہاں سے بھاگتا ہوا آتا تھا، کہتا تھا حسین وہاں ہے، ادھر والا کہتا تھا حسین یہاں ہے. یہ کیفیت تھی کربلا کے میدان میں. پھر آوازیں آنے لگی علامان ہمیں بچاؤ. یہ ایک دوسرے پہ تلواریں چلانے لگے، غلطیاں کرنے لگے میدان میں. جب امام نے یہ منظر دیکھا نا تو گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو گئے اور پھر نہر کی طرف رخ کر کے کہا عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو. کوئی نہیں رہا جو مجھے کہے کہ میں کیسی جنگ کر رہا ہوں. اے میرے شہسوارو اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو. اور پھر ایسا بھی وقت آیا کہ امام حسین کو آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. اب حسین ہے جو اللہ سے ملاقات کے لیے سجدے کی تلاش میں. اب کیا کریں کہ سجدے میں سر رکھیں کہ ایک مرتبہ تیر آنا شروع ہوئے، نیزے آنا شروع ہوئے. کوئی نیزہ چبھا کے جاتا تھا اور کوئی پتھر مارتا تھا. حسین پھر بھی گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے. تو عمر سعد نے آواز دی اے ہرملا حسین کو گھوڑے سے گرا دے. اس نے تیر مارا ہے حسین کے سینے پر، اور یہ وہی تیر ہے جو علی اصغر کو مارا، یہ وہی تیر ہے جو عباس کے مشق پہ مارا، اور یہ تیر حسین کی کمر سے نکل رہا تھا. امام نے بہت چاہا کہ تیر نکالیں، مگر تیر سینے سے نکل نہیں رہا تھا. تو امام نے اس کی ڈنڈی کو توڑا اور پھر گھوڑے سے کہا اب مجھ سے تیری پشت پہ بیٹھا نہیں جا رہا. حسین ڈگمگانے لگے، کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں اور پھر اس طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ مجھے نہیں چاہیے. جب مختار کے دربار میں ایک سپاہی نے کہا نا کہ آخری وقت میں ان لوگوں میں تھا جو حسین کے گھوڑے کے قریب تھے. حسین گرتے گرتے اشارہ کرتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مگر ہمیں کوئی نظر، ہم ہی تو تھے، ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کون حسین کو کیا دے رہا تھا. جو حسین کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو پھر وہاں کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، لا واللہ مجھے نہیں چاہیے. مختار کے دربار میں جب اس نے یہ جملے کہے تو مختار رونے لگے. میں نے آیت اللہ فاطمینیہ سے حرم حضرت معصومہ میں یہ مصائب سنے تھے. ایک عارف، ایک اللہ کا ولی عالم ہے جس سے یہ جملے میں نے سنے تھے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. وہ کہنے لگے ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، جب حسین گرنے لگتے تھے زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، اماں مجھے خود گرنے دیجئے. کبھی نبی بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے نانا میرا امتحان ہے. جب نانا نے اور ماں نے پیچھے ہٹ کر حسین کو گرنے دیا تب حسین زمین پر آئے، گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے. حسین زین سے زمین پر آئے. پسر سعد نے کہا خبردار، حسین نے گھوڑا چھوڑ دیا ہے، گھوڑے کوئی تیر نہ مارے. میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ، میں تبرک کے طور پر اپنے گھوڑوں میں اسے رکھوں گا. میں اس پہ سوار نہیں ہوں گا اس لیے کہ نبی اس پہ بیٹھتے تھے. رونا اس کا ہے کہ تمہیں نبی کی سواریاں یاد نہیں رہی، تمہیں نبی پر بیٹھنے والا حسین یاد نہیں رہا. عزادارو 80 سپاہیوں کو ذوالجناح نے زخمی کیا.
आगे बढ़ते थे दो चार चार करके, मगर घोड़ा उन्हें जख्मी कर देता था। जब 80 सिपाही जख्मी हो गए, फिर पिसरे साथ की आवाज आई, छोड़ दो, देखो करता क्या है। जब सिपाही पीछे हटे ना, तो घोड़े ने दाएं बाएं देखना शुरू किया। इसे अंदाजा हुआ कि हुसैन से दूर हो गया है, ये अपनी हिफाजत में अपने आप को बचा रहा था, तो दूर हट गया है। तो दौड़ा उसी तरफ जहां हुसैन को उतारा था, और सुनेंगे ऐसे पैर मार रहा था जैसे मातम कर रहा हो। गले से ऐसे आवाज निकल रही थी जैसे जानवर ज़िबा होता है तो आवाज आती है। और पैर मारता हुआ पहुंचा है उस जगह जहां लाशें बिखरे हुए थे। और सुनेंगे अज़ादारों, एक एक लाशे को सूंघ रहा था। हर लाशे पे खड़ा होता था, सूंघता था, फिर आगे बढ़ता था, सूंघता था। ऐसा लग रहा था जैसे अपना फूल तलाश कर रहा हो। और फिर उसी लाशे पे रुका जो हुसैन का लाशा था। मगर रोने वालों, इसे देर हो गई थी, हुसैन का गला काटा जा चुका था। मेरे मौला के गले से खून निकल रहा था। इसने अपनी पेशानी खून से रंगीन की, और फिर अब सोचने लगा कि करे क्या। ये पहला खिदमत गुजार है जो बीबियों को जाके तो बताए कि हुसैन मारे गए। तो दौड़ा है खैमागाह की तरफ। बस अज़ादारों, आखिरी जुमला, आपने बहुत सुना होगा कि बेटियों को बाप से प्यार होता है, और बेटियां भी बाप से और बाप भी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। मैंने करबला के मैदान में देखा है, जुलजना ढूंढ रहा था सकीना कहां है, और उसी खेमे पे जाके रुका जहां सकीना थी। बीबी ने बाबा के घोड़े की आहट सुनी। बस आखिरी जुमला, और बीबी बाहर आई, घोड़ा गर्दन झुकाए खड़ा है। बीबी ने घोड़े की गर्दन पे हाथ रखा और रोते हुए कहने लगी, या जवादो अभी हल सुखिया अभी अम कुतिला अतशाना। ए बाबा के प्यारे घोड़े, मुझे बस इतना बता दे, पानी पिलाकर मारा या मेरे बाबा को प्यासा मार दिया। अला लअनतुल्लाह अला कौमित तालिमीन। सामीन मोहतरम, अब